کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک واحد آبی گزرگاہ پوری عالمی معیشت کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر ایک دن دنیا کی تجارت شہر پاناما نہر اچانک خشک ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، پاناما نہر دنیا کے سب سے اہم سمندری راستوں میں شمار ہوتی ہے، جو پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ نہر انٹرنیشنل تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ہر سال لاکھوں ٹن سامان اس راستے سے گزرتا ہے۔ مگر جب بھی یہ نہر کسی بحران کا شکار ہوتی ہے، عالمی معیشت پر اس کے شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلی، خشک سالی اور جغرافیائی کشیدگی کے باعث یہ نہر ایک بڑے بحران کا سامنا کر رہی ہے، جس نے دنیا بھر کی معیشتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پاناما نہر کا شمار ان چند آبی راستوں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر کی معیشت کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ 1914 میں اس نہر کی تعمیر کے بعد یہ انٹرنیشنل تجارت کے لیے نہایت اہم رہی ہے۔ یہ نہر امریکہ، یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارتی سامان کی نقل و حمل کو تیز اور کم خرچ بناتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی بحری جہاز کو نیویارک سے سان فرانسسکو جانا ہو اور وہ پاناما نہر استعمال نہ کرے تو اسے تقریباً 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، لیکن پاناما نہر کے ذریعے یہ فاصلہ تقریباً 5,000 کلومیٹر تک محدود ہو جاتا ہے۔ یہ نہر صرف وقت کی بچت نہیں کرتا بلکہ تیل اور دیگر لاگت کو بھی کم کرتا ہے۔ پاناما نہر کے حالیہ بحران کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جن میں موسمیاتی تبدیلی، خشک سالی اور عالمی سطح پر جغرافیائی کشیدگی شامل ہے۔ پاناما نہر کا بڑا انحصار تازہ پانی کے ذخائر پر ہے، جو اس کے لاکس کو کام کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ مگر حالیہ برسوں میں بارشوں میں غیر معمولی کمی دیکھی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاناما کو 2023 میں گزشتہ کئی دہائیوں کی بدترین خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہر سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں کمی کرنی پڑی ہے، کیونکہ کم پانی کے باعث بڑے جہاز نہر سے گزرنے کے قابل نہیں رہے۔ کئی تجارتی راستے یا تو بند کر دیے گئے ہیں یا پھر ان پر سخت پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاناما نہر پر دباؤ مزید بڑھ چکا ہے، کیونکہ بہت سے ممالک دیگر راستوں کے بجائے اسی نہر کو استعمال کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ پاناما نہر کے بحران نے دنیا کی معیشت پر کئی طرح کے اثرات ڈالے ہیں۔ چونکہ پاناما نہر سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد محدود ہو چکی ہے، اس لیے بہت سی اشیاء ضروریہ کی ترسیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر تیل، گیس، خوراک اور الیکٹرونک اشیاء پر پڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ بحران مزید بڑھا تو عالمی سطح پر مہنگائی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں خوراک اور ایندھن کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پاناما نہر کے ذریعے ہر روز ہزاروں جہاز گزرتے ہیں، مگر حالیہ بحران کی وجہ سے کئی کمپنیوں کو متبادل راستے تلاش کرنے پڑے ہیں۔ کچھ جہازوں کو جنوبی امریکہ کے چکر کاٹ کر جانا پڑ رہا ہے، جس سے ان کی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ شپنگ کمپنیوں نے یہ اضافی لاگت صارفین سے وصول کرنا شروع کر دی ہے، جس کا اثر پوری معیشت پر پڑ رہا ہے۔ بہت سے کاروباری ادارے جو خام کھال یا تیار شدہ مصنوعات کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم بھیجتے ہیں، انہیں اس بحران کی وجہ سے بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ خاص طور پر آٹو موبائل الیکٹرونکس انڈسٹری شدید متاثر ہو رہی ہے۔ پاناما نہر کے بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز دی جا رہی ہیں۔ پاناما حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئی آبی ذخائر بنانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ اگر مزید ذخائر بنائے جاتے ہیں تو نہر میں پانی کی کمی کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ کچھ ماہرین یہ تجویز دے رہے ہیں کہ پانی کی بچت کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے، اس سے نہر کو زیادہ مؤثر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ پاناما نہر کا بحران دنیا کی معیشت پر گہرے اثرات ڈال رہا ہے، اور اگر اس کا جلد حل نہ نکالا گیا تو عالمی سطح پر مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، یا تو ہم ابھی کارروائی کریں اور پاناما نہر کو بچائیں، یا پھر اس مستقبل کے لیے تیار ہو جائیں جہاں عالمی تجارت مفلوج ہو جائے گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔